ہم نے سورہ بقرہ کی 108 آیتیں پڑھ لیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھا اور مختصر تفسیر ان کی ہم نے پڑھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 109 سے تلاوت بھی کریں گے اور آیت نمبر 109 جو ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ یہاں یہودیوں سے خطاب تھا، جو میں پچھلے جمعہ اور اس سے پچھلے جمعہ ہم نے آیات کو سبقاً پڑھا، تو ان میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی باتیں ہمیں بتا رہا تھا اور رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے حسد کی باتیں بتائی گئیں کہ وہ کیسا حسد کرتے تھے اور وہ حسد کے اندر کس طرح لتھڑے ہوئے تھے کہ وہ حق کو صرف اس لیے پس پشت ڈالتے تھے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا۔ وہ حضور سے بغض و عناد رکھنے کی وجہ سے حق بات کو چھپاتے تھے، حق کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، فرمایا بہت سارے اہل کتاب وہ یہی چاہتے ہیں، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم حالت ایمان سے حالت کفر کی طرف لوٹ آؤ، یعنی اپنا ایمان چھوڑ دو۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ اپنے حسد میں اتنے جلے ہوئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے وہ بھی دوبارہ پلٹ آئیں، واپس وہ ایمان کو چھوڑ دیں اور کفر کے اندر دوبارہ داخل ہو جائیں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں، حالانکہ انہیں حقیقت کا پتہ ہے، حقیقت ان پر آشکار ہو چکی۔ پھر بھی اللہ کریم فرماتا ہے فاعفو، پس اے محبوب ان سے درگزر کیجئے، وصفہو، چھوڑ دیجئے، معافی دے دیجئے، درگزر کیجئے، حتیٰ یأتی اللہ بامری، اس وقت تک معافی دیجئے جب تک اللہ کا کوئی واضح امر ان کے خلاف نازل نہیں ہو جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہاں میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ مدینہ منورہ کی زندگی ہے اور غزوہ بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں مدینہ کا جو سب سے بڑا منافق تھا، اور مدینہ کے اندر اس کی حالت یہ تھی کہ لوگ اس کو اپنا چودھری ماننے کے لیے اس وقت اس کے سر پہ تاج رکھنے ہی والے تھے جب مدینہ کے تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ جب حضور گئے تو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی اس کو چھوڑ دیا، اس کو اپنا بڑا ماننے سے انہوں نے اس وقت انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارا بڑا بننے کے لائق نہیں۔ بڑا بننے کے لائق اگر کوئی ہے تو جو مکہ مکرمہ چھوڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں نبی آخر الزماں، جن کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو ان کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں، ہم انہی کے گرویدہ ہو گئے، ہم انہی پہ شیدا ہو گئے، ہم انہی کی بات مانیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہم قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ بندہ ہمارا چودھری بننے کا لائق نہیں، لہٰذا ہم اس کی چودراہٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ اس کے گرویدہ تھے، عبداللہ ابن ابی کے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں وہ ایک جگہ پہ ایک مجلس لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درباری شاعر ان کو کہا جاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ درباری شاعر بھی تھے، عبداللہ ابن رواحہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے دربار مقدسہ میں شاعر تھے اور اشعار کے ذریعے جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے تھے، یہ بھی اشعار کے ذریعے ان کو جواب دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے،
اس کی مجلس کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی موجود تھے، اور وہ خود رئیس المنافقین بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ جا رہے تھے، سواری پر سوار تھے۔ جب قریب سے گزرنے لگے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے مقدس جو قدم ہیں وہ مٹی پہ لگے، گرد و غبار اڑی تو ان پہ پڑی، یہ جو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے، اس نے اپنے منہ پہ چادر لے لی، بیزاری کا اظہار کیا، اپنے منہ پہ چادر لے لی۔ نبی پاک علیہ السلام نیچے اترے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آ کر اس مجلس میں انہیں دعوت دین دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین دی تو اس کے ماتھے پہ بال لائے۔ اس کو بڑا برا لگا کہ چودھری میں ہوں اور یہ کھلے عام دعوت دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اب اس نے جو وہاں پہ سخت باتیں کی نبی علیہ السلام کی توہین پہ مبنی، اب ضروری نہیں کہ وہ باتیں آپ کو سنائی بھی جائیں، بس آپ سمجھ لیں، اس نے توہین پہ مبنی کچھ باتیں کی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابی وہاں بیٹھے تھے نا، انہوں نے اس سے جھگڑنا شروع کر دیا، بالخصوص حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے برداشت نہ ہوا۔ اچھا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو مبارک سواری تھی اس نے کیا پیشاب، اس نے اس کے پیشاب کی جو سمیل تھی نا، اس کی وجہ سے اپنا منہ ڈھانپ لیا عبداللہ ابن ابی نے، اور کہا کہ ان کی سواری کے پیشاب کی کتنی بری بدبو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی کہ رسول اللہ کی مقدس سواری کے پیشاب کو بھی اس نے جو برا جانا، وہ بات بھی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوئی۔ یہ عشق صحابہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج لوگ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ صحابہ کو اللہ کریم نے یوں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری نہیں دی، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، پرکھا، امتحان لیا ان کے دلوں سے، پھر اللہ کریم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ صحابہ کے دل تو بڑے پاکیزہ دل تھے، یعنی محبت رسول کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کی مقدس سواری کے پیشاب کو بھی برا نہ کہنے دیا، وہ بھی برداشت نہ ہوا صحابی رسول سے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان معاملے کو رفع دفع کیا اور حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی عیادت بھی کی اور ساتھ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا بھی سنایا۔ فرمایا سعد آج راستے میں یہ واقعہ ہوا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے فرمانے لگے، آقا یہ بڑا بدبخت بندہ ہے، یہ مدینے کا یثرب کا چودھری تھا، لوگ اس کے سر پہ پگڑی رکھنے ہی والے تھے کہ آپ تشریف لے کے آ گئے۔ آقا لوگ اس کے سر پہ پگڑی رکھنے ہی والے تھے کہ آپ مدینہ منورہ میں آپ کی جلوہ گری ہو گئی، لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو پھر سارا کچھ بھول گئے، پھر اس کو لوگوں نے چودھری تسلیم نہیں کیا۔ تو یا رسول اللہ فاعفو، آپ معافی دیجئے، وصفہ، درگزر کیجئے۔ آقا بھی نئے نئے لمحات ہیں، یا رسول اللہ درگزر کیجئے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت سعد بن عبادہ نے مشاورتاً جو بات کی، اللہ کریم جل جلالہ نے وہی حکم نازل فرما دیا، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے محبوب، ان کی ان باتوں پہ ابھی آپ درگزر کیجئے، ابھی معافی دیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ ان منافقوں کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے، تب تک آپ نے انہیں معافی رکھنا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درگزر فرمایا بھی، بہت سارے ایسے معاملات ہوئے تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو تم بھیجتے ہو اپنے آپ سے
آگے، یعنی قیامت کے لیے جو تم ذخیرہ کرتے ہو، من خیرن نیکیوں میں سے، تجدوہ عند اللہ تم اس کو اللہ کی بارگاہ میں پالو گے۔ جو تم یہاں عمل کرتے ہو، خیر نیکی کا عمل جو کرتے ہو، وہ تمہاری کمیٹی اللہ کی بارگاہ میں ڈر رہی ہے۔ تجدوہ عند اللہ، وہ تم پالو گے اللہ کے پاس، وہ تمہیں وہاں جا کے مل جائے گی۔ یہاں تم نیکیاں کرو اور پھر اجر اللہ پہ چھوڑ دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کا عمل کرتا ہے، اللہ اس کو فوراً اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اس کو اس کا اجر ظاہر نہیں ہوتا اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، پتہ نہیں میرا درود شریف پڑھنا قبول ہوا یا نہیں ہوا، صدقہ و خیرات دینا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بعض دفعہ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، رب اس کی دعا کی قبولیت، اس کی نیکیوں کی قبولیت کو اللہ میدان محشر کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، پھر وہاں اس کا اجر دیا جائے گا۔ بعض دفعہ تو یہاں اجر مل جاتا ہے، اور بعض دفعہ اگلے جہان کے لیے اس کا اجر جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بلکہ صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ انہیں بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا کہ اب پتہ نہیں ہمیں سارا اجر یہیں پہ مل گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اتنا روئے، صحابہ انہیں چپ کروا رہے ہیں، وہ چپ ہی نہیں کر رہے، سسکیاں لے لے کے وہ روئے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے انہیں چپ کروایا، وجہ پوچھی کہ بتائیے تو صحیح آپ روتے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دیا ہے۔ کھانے کے لیے اچھا مل رہا ہے، پینے کے لیے اچھا مل رہا ہے، پہننے کے لیے اچھا مل رہا ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ اللہ پتہ نہیں اب آخرت کے اندر اجر دے گا یا نہیں دے گا، یہ سارا اجر کہیں اللہ نے میری نیکیوں کا دنیا میں تو عطا نہیں فرما دیا۔ صحابہ تو اتنا پریشان، جب ان کے پاس زیادہ آ جاتا تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، ابھی ملا نہیں۔ ہاں جی، اور بہت سارے تو ایسے گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں ہم کبھی کہ یا اللہ فلانے نو اتنا دے چھڑیا ہے، تو میں بھی تو تیرا بندہ ہی ہوں نا۔ نعوذ باللہ، میں نے تو ایسے بھی الفاظ سنے کہ لوگ اللہ کو وہاں پہ ناانصافی کا طعنہ دیتے ہیں کہ یا اللہ کتنی ناانصافی ہے، تو نے اس کو اتنا دے دیا اور مجھے اب فقیروں والی حالت میں چھوڑا۔ حالانکہ اللہ کریم جل جلالہ ایسے نہیں کرتا، اللہ سے تو ناانصافی کی توقع ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بھی ناانصافی کرے۔ تو بعض دفعہ ہوتا ایسے ہے کہ اللہ کریم بندے کا اجر جو ہے وہ آخرت کے لیے جمع فرما لیتا ہے کہ اس کی نیکی قبول ہے، لیکن اجر آخرت میں دیا جائے گا، وہاں ضرورت زیادہ پڑے گی۔ دنیا کی چند روز کی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی۔ آخرت کی زندگی، آخرت کے لمحات جو ہیں وہ بڑے طویل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم میں سے نیکی کرے گا تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں اس کو پالے گا۔ اور اس میں نبی پاک علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو کسی طرف سے ایک بکری ہدیہ کے طور پر آئی۔ ہدیہ آپ سمجھتے ہیں تحفہ کو کہتے ہیں، ہدیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کروایا اور فرمایا اس کو تقسیم کر دو۔ نبی پاک علیہ السلام تقسیم فرمانے کا حکم دے کر خود باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیقہ کائنات سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا عائشہ گوشت تقسیم کر دیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ کر دیا، یہ کچھ باقی بچا ہے، باقی سارا میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا عائشہ یہ باقی نہیں بچا، باقی وہ بچا ہے جو تو نے تقسیم کر دیا ہے، باقی وہ بچا ہے، یہ باقی نہیں بچا، باقی وہ ہے جو تو نے اللہ کے نام پہ خیرات کر دی، جو اللہ کے نام پہ لوگوں کو دے دیا، وہ باقی بچ گیا تیرے لیے۔ اب روز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، جو باقی بچا ہے اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کا مصداق یہ ہے کہ جب تم نیکی کرتے ہو تو پھر اللہ پہ اس کا اجر چھوڑ دو، یہیں پہ دنیا پہ سارا کچھ نہ مانگ لو کہ یا اللہ یہیں دے دے، اللہ پہ بھی کچھ اجر چھوڑ دینے چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم نیکی آگے بھیجتے ہو اپنے نفس کی خیر والی نیکی، خیر جو بھیجتے ہو وہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، وہ اللہ کے پاس سے اس کا اجر تمہیں ضرور عطا کیا جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ہر اس چیز سے بصارت رکھنے والا ہے، باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے تمہارا کوئی عمل نہیں چھپا۔ اگر تم ریاکاری کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو تب بھی معلوم ہے۔ اگر تم فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو تب بھی معلوم ہے۔ تو فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے دل کے اندر ایک خواہش ہے، ان کی ایک رائے ہے یہودیوں کی، وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وقالوا، فرمایا وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنۃ، جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا، الا من کان ہودن او نصارا، سوائے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے۔ وہ میں نے پچھلی آیات میں ذکر کر دیا 6 رکوع میں کہ وہ اپنے آپ کو یہودی جو ہیں اللہ کی بڑی چہیتی قوم سمجھتے ہیں، بڑے ان کے نظریات ایسے تھے، وہ کہتے ہیں ہم بڑے چہیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی مضمون پھر سے اللہ ان کا ایک نظریہ یہ بھی بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی بحث کرتے، وہ کہتے تم کہتے ہو جنت میں ہم جائیں گے، لیکن اللہ نے تو جنت کا وعدہ ہم سے کیا ہے، کیونکہ ہم یہودی جو ہیں ہم تو ساری دنیا سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا تمہاری کتاب کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، کہ بے شک میں نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے عالمین پر۔ تو وہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی یہی کہتے، اور پھر صحابہ کو جب وہ ورگلاتے تھے نا، جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو وہ کہتے کہ دیکھو کس کے پیچھے لگ گئے ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے۔ نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں جنت میں تو یہ 2 گروہ ہی جائیں گے، اور تو جنت میں جائے گا کوئی نہیں، تم محمد کے پیچھے لگ کے کیا کرو گے؟ دنیا میں یہ تو نعوذ باللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سمجھتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا نا کہ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر تو رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ خالی نظر آتے تھے نا، انہیں نہیں معلوم تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے ان کے پیچھے لگ کے تمہیں کیا ملے گا، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتے کہ جنت میں تو جائیں گے یہودی یا نصرانی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تلک امانیہم، فرمایا محبوب یہ ان کے دل کے ارمان ہیں، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کے اٹکل پچو ان کے یہ نظریے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیے ہاتو برہانکم، اے یہودیو اے عیسائیو، ہاتو لے کے آؤ برہانکم، کوئی دلیل اس پہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو نا کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، ہاتو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ بتلا دیا، فرمایا حبیب پیارے ان سے بحث کریں لیکن بحث مدلل ہونی چاہیے۔ یہ علم مناظرہ جو ہے نا، جس میں دلائل دیے جاتے ہیں، مخالف فریق کے دلائل سنے جاتے ہیں، پھر دلائل دیے جاتے ہیں، اور پھر دلائل لیے بھی جاتے ہیں، دلائل لینے کا بھی تقاضا کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جن سے یہ استنباط کیا گیا مناظرہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے کہ محبوب پیارے جب آپ کے سامنے کوئی دعویٰ کرے، فرمایا اس سے اس دعوے کی دلیل طلب کریں۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا کہ جنتی ہم ہیں، ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے کہ لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، لاؤ اس پہ کوئی سند پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، تو کیوں نہیں جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا،
بلا من اسلم، جس نے جھکا دیا وجہہ، اپنا چہرہ، اپنا سر چہرے کا ایک خاص عضو ہے، سر کے بغیر چہرہ نامکمل ہے، یہ پیشانی کے بغیر چہرہ نامکمل ہے۔ تو مسلمان کو مسلمان بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، مسلمان کو مسلمان اسی لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور جو نیکی کی غرض سے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دے، فلہ اجرہ عند ربہ، پس اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ اجر کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوگا، ہر طرح کے حزن سے، ہر طرح کے ملال سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کا جواب دیا، ان کو فرمایا تمہیں اس بات پہ مان ہے، یہ رائے تم رکھتے ہو کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، اگر تم جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو؟ اللہ کے اقوال کو تو تم نے رد کر دیا، اللہ نے جو آخری رسول بھیجا اس کا تم نے انکار کر دیا، رسول اللہ علیہ السلام جو تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں اس تبلیغ کو تم نے یکسر رد کر دیا، جو نبی پاک علیہ السلام پیغام لے کر آئے اس پیغام کا تم نے انکار کر دیا، کیسے تم جنت میں جا سکتے ہو؟ جنت میں کون جائے گا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرے گا، جو اللہ کے سامنے اطاعت گزار ہو جائے گا، جو رسول اللہ علیہ السلام کی بات مان لے گا۔ اس آیت کی تائید میں پھر دوسری آیت بھی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، پس تحقیق جس نے رسول اللہ کی بات مانی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی بات مانی۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور جو اللہ کے سامنے اپنا سر جو ہے اس کو جھکا دے۔ سر جھکانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس یوں کر کے سر جھکایا اور وہ مسلمان ہو گیا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے سر کا جھکانا۔ سر جھکانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یوں کر کے جھکے اور آپ مسلمان ہو گئے، نہیں، سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کی جائے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان پہ عمل کیا جائے، اور جو پیغام نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو من و عن تسلیم کیا جائے۔